آج آپ کی میری بھی ویسے ملاقات کروا رہی ہیں فرا خاتون اول سے. فرا کیسا رہا آپ انٹرویو کرنے کے لیے؟ اہلیہ صدر پاکستان جو ہے اچھا لگا, مزے کا. ایک تو ایوان صدر جانے کا اتفاق رہتا, وہاں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے نا. جب اسلام آباد میں تھی تب تو میں وہاں پر جا سکتی تھی ہوسٹ کرنے کے لیے, پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اب لاہور بیٹھے ہوئے بڑا مشکل ہے. تو ایک عرصے کے بعد ایوان صدر بڑا بدلا لگا حمزہ. وہاں پر انہوں نے بہت سارے ایسے پلانٹس, ایسی چیزیں لگائی ہیں جسے لگتا ہے کہ مکین جو ہیں وہ کچھ صاحب ذوق یا کوئی فرق لوگ. ہاں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ جو شخص وہاں پہ رہتے ہیں یا جو اشخاص وہاں پہ رہتے ہیں ان کا ذوق, ان کا سلیقہ, ان کی شخصیت جو ہے وہ جھلکتی ہے پھر مختلف چیزیں. کیسا ذوق ہے, کیسا سلیقہ ہے, کیسی گفتگو رہی ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. شہر اقتدار میں ایک بہت خوبصورت عمارت ہے. ایک ایسی عمارت جس میں مکین ہونا شاید بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وہ بہت نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام سے بہت جڑے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں کیمپین کرنے کی بات آئی تو وہاں پر ہمیں بہت متحرک نظر آئیں. ہم نے دیکھا پیپل ود اسپیشل ایبلٹیز کی بات ہو, وہاں پہ ہمیں بہت متحرک نظر آئیں. اور بہت سارے اور ایسے جگہ ہوں جہاں پر ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دیکھیں تو ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک شخصیت جو ہمیں ہمیشہ نظر آئیں, بیگم سمینہ عارف الوی صاحبہ. آج ہم نے کوشش کی کہ صبح سویرے پاکستان میں آپ سب کو ان سے ملوائیں اور جانیں کہ وہ خاتون جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں اور پھر اب ملکی مختلف جگہوں پر کیمپینز میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, کیا سوچتی ہیں, کیا محسوس کرتی ہیں. وی آر آنرڈ کہ آج ہمارے ساتھ ہیں اہلیہ صدر پاکستان بیگم سمینہ عارف الوی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ us ٹائم اینڈ اپرچونٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگم صاحبہ یہ بتائیے گا, پہلے تو آپ نے بہت, میں نے دیکھا ایکٹیولی کیمپین کیا بریسٹ کینسر کے لیے. شوکت خانم بھی گئیں, ادروائز بھی لٹ بھی کیا گیا پوری بلڈنگ کو پنک کلر میں. سو آپ کیسا سمجھتی ہیں اس آگاہی مہم کو اور اس طرح کی کیمپینز میں پارٹیسپیٹ کرنے کو؟ دیکھیں, جہاں تک یہ سوال ہے کہ میں کیوں بریسٹ کینسر کی طرف گئی, کیونکہ عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. تو یہی خیال ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم سب کو اٹھانا چاہیے. اور اگر اس حیثیت پہ آدمی کوئی آئے تو آپ کو زیادہ اس پہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو اور دوسرے, مجھے تو سب سے پہلے یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا کہ بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر سوال جواب بھی ہم سے ہی ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا. تو مجھے یہ خیال تھا کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کہیں نہ کہیں شروع کرنا چاہیے. تو یہ جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ بریسٹ کینسر جو ہے عورتوں کے لیے سمجھیے اویئرنیس نہیں ہے. اس کی وجہ سے 98% ڈیتھ ریٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہم نے پہلے سنبھالا کہ یہ اس کے اوپر کچھ کوشش کرے. شروع میں نہیں اتنا زیادہ میں بھی سمجھ پائی. کام تو میں شروع سے اپنی زندگی میں والنٹیئر ورک کرتی رہی ہوں, چیریٹی کا, اسکول سے ایجوکیشن, اور اس کے لیے کرتی رہی. تو مجھے ہمیشہ سے اس بات کا خیال تھا اور یہ رہتا تھا بھی اور ابھی بھی یہ کہ ہمیں جو کم حیثیت والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. یقینی طور پر اس طرح کی جب آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, جب آپ کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرتی ہیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور آئی ہوپ کہ اس سے شعور بھی زیادہ پھیلے گا. اسی طرح سے یہ مہینہ جو ہے پیپل ود اسپیشل ایبلٹیز کا ہے اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کے بارے میں بھی متس بہت زیادہ ہیں بیگم صاحبہ. بہت زیادہ ہے. دیکھیے, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہمیں پرسنس ود ڈسیبلٹی پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ سارے ملک میں لاز تو بہت سارے ہیں بھی اور تھے بھی اور لوگ کرتے رہے. یہ میں نہیں کہوں گی کہ میں نے ہی شروع کیا, لوگ کرتے بھی رہے ہیں اور بہت NGOs ہیں اور بہت گورنمنٹ کے لیول پہ بہت کام ہو بھی رہا ہے. مگر میرے خیال میں اس کو تھوڑی سی اور اہمیت دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں مجھے سب سے بہت بیسک چیز ہے مگر ان کو باہر نکالنا ضرور چاہیے, انکلوسیو کرنا چاہیے. ہاں, یہ ہماری طرح کے انسان ہیں, بچے ہیں, بہنیں ہیں, تو ان کو ہم اپنے میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جو بھی کام ہو یہ ہمارے ساتھ مل جل کر کریں. اور اگر جتنا پیچھے رکھیں گے تو وہ بیچارے اتنے ہی زیادہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کو سب سے پہلے ایجوکیشن میں انکلوسیو کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ آ سکتے ہیں.
اگر آپ دیکھیے اگر انٹلیکچولی تھوڑا سا پرابلم ہے مگر اگر ویل چیئر پہ ہیں تو یہ عام سکولز میں جا سکتے ہیں. اور میں نے یہاں گورنمنٹ سکولز میں جا کے دیکھا بھی ایک دو میں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ویل چیئر پہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. تو اس طرح بہت ساری کہ جیسے ہم اب کوشش میں ہیں کہ ہیئرنگ امپیئرڈ جو سن نہیں سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے ہیں, ان کے لیے ایسی ٹیچرس ٹریننگ ہونا چاہیے جو عام سکولز ہیں اس میں وہ بچے جائیں, کیونکہ اگر الگ سکول میں رکھے تو آپ ان کو دنیا سے بالکل الگ کر رہے ہیں, بالکل وہ اور ہر چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا اب ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ تو آپ ہیں ہی, ہم نے بارہا آپ کو دیکھا ہے صدر پاکستان کے ساتھ, اور آپ تھوڑا 2 قدم پیچھے ہوتی ہیں, اور صدر پاکستان اگر ایئرپورٹ پہ ہیں اور بالکل ایک عام پیسنجرز والے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی ساتھ ہیں, ہمراہ ہیں. یہ تھوڑا سا بتائیے گا, زندگی میں بیک گراؤنڈ میں رہنا آپ نے خود پسند کیا, آپ نے چاہا کہ جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. پیچھے کی بات نہیں, ہم ساتھ ہیں, ہاں ساتھ رہتے اور ساتھ کام کرتے, مگر یہ کہ میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں. ہاں میں اپنا کام میں مصروف رہتی ہوں اور مطلب ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو بیگم صاحبہ شروع سے ہی تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں شروع سے ہی آپ نے مطلب گھر سنبھالا, اور انہوں نے, یا پھر آپ کسی سٹیج پہ ورکنگ بھی تھیں اینڈ دین یو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو ورک؟ نہیں, میں یہ رہا کہ میرے بچے ماشاءاللہ جب چھوٹے تھے تب میں نے, مگر مجھے ہمیشہ سے اس بات کا رہتا ہے, اور میں اپنی بہنوں سے بھی یہ بھی کہوں گی کہ گھر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کریں. آپ گھر کو نگلیکٹ نہیں کریں, بچوں کو نگلیکٹ نہیں کریں, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر عورتیں وہی ویلیوز, وہی جنریشن بنتی ہے, اس کو میں نے بہت زیادہ اہمیت دی. مگر بچے میرے اسکول جاتے تھے تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں کچھ کروں ضرور. تو ہماری ڈینٹل کلینک تھی, اس کو میں سنبھالتی ہوں. اس کو میں شروع سے, جب سے بچے چھوٹے تھے جب سے کرتی رہی, اس کو مینیج کرتی تھی. اور جب یہاں آئی ہوں تو میں نے چھوڑا ہے. نہیں تو وہ صبح میرا یہی روٹین ہوتا ہے کہ میں صبح ہوتا تھا کہ میں 10-11 بجے چلی جاتی تھی آفس, اور 2:30-3 بجے واپس آتی تھی. یہی بات بیگم صاحبہ, مطلب آپ جیسے لوگ بہت موٹیویٹڈ جو خود رہے ہیں اور سورس آف انسپریشن ہے بہت ساری پاکستانی خواتین کے لیے, کہ جس طرح سے آپ نے اپنا رول نبھایا ہے ایز مدر, بھی بتائیے گا کہ یہ ایک رول جو ہے یہ کیسا رہا؟ ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے ہیں ہمارے, 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں, ماشاءاللہ چاروں ڈینٹسٹ ہیں. اچھا جی, اور ماشاءاللہ سے چاروں بہت اچھے پڑھنے میں سب کچھ. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں, اور بہت بڑی یہ بات ہے. میں اس کے اوپر تو بہت خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. اچھا, یہ کریڈٹ آپ خود کو دیتی ہیں یا دونوں پہ؟ اچھا, دونوں میں. میں ٹائم بہت دیتی تھی, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ کلینک پہ, اور پھر پالیٹکس میں ہمیشہ سے انوالو تھے, کالج کے زمانے سے انوالو. تو اس کی وجہ سے مجھے بچوں کے لیے مجھے ٹائم دینا پڑتا تھا. تو خاص طور سے بیٹے کے لیے بہت زیادہ میں نے ٹائم دیا, بچوں کو پڑھایا بہت زیادہ. یہ تو ایک عام عورتوں کا کام ہوتا ہی ہے, اور میرا خیال کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کو, اب میں جیسے دیکھتی ہوں کہ ٹیوشن کا بہت کانسیپٹ ہے, میں نے کبھی اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں کرائی. اچھا, آپ خود بٹھا کے پڑھانے والی؟ اور ماشاء اللہ خود پڑھتے رہے, اور بہت اچھے گریڈ سب کے آئے, کبھی کسی کو ضرورت نہیں پڑی. تو اس طرح سے اللہ کا لاکھ بہت شکر ہے کہ یہ ہم نے بھی ٹائم دیا, اور پریزیڈنٹ صاحب خود بھی بہت بچوں میں انوالو ہمیشہ سے رہے. جی, ہماری ایک روٹین کا, زندگی کا روٹین تھا کہ ہم سال میں 1 دفعہ بچوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ ضرور جاتے تھے. اس میں ہمارا یہ ایک پروجیکٹ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو ٹائم دیں, ان کو جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, پھر اس پہ ٹائم دیں. تو ایک ہم پروجیکٹ لے کر چلتے رہے ہمیشہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب صدر جناب عارف علوی صاحب ہمیشہ سے سیاست میں متحرک بھی رہے, ایکٹیو بھی رہے. آپ کی بھی دلچسپی تھی سیاست میں؟ نہیں, بالکل نہیں تھی. میں تو بالکل سیاست سے کوئی میرا نہیں تعلق تھا, اور مجھے کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا. مگر یہ ضرور رہا کہ میں چیریٹی کے کام میں مجھے ہمیشہ سے رہا. میں تو ہمیشہ پریزیڈنٹ صاحب سے یہ کہتی رہی کہ میرے خیال پالیٹکس چھوڑ کے آپ ایجوکیشن پہ کام کریں, کیونکہ ایجوکیشن کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمی ہے, اور بہت سہولیات بھی اچھی نہیں ہیں. تو میرا ہمیشہ یہی رہا.
مگر وہ کالج کے زمانے سے انوالو تھے اور ان کی فیملی میں ان کے فادر سب پالیٹکس میں، مدر سب پالیٹکس میں تھے. تو خیر دھیرے دھیرے جب یہ پہلی دفعہ 2013 میں MNA بنے، اس کے بعد سے میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی تھیں تو میں فل ٹائم پھر کانسٹیٹوئنسی کو سنبھالا. اچھا، سو آپ نے نہ بھی سیاست میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے سب کام میں سیاست ایز اے تقریریں میں نہیں بالکل کرتی. جیسے ٹی وی میں نے اب آنا شروع کیا، میں بالکل بھی نہیں آئی. اور وہ بھی ابھی کسی مقصد کے لیے صرف میں کوشش کرتی ہوں کہ آؤں، کہ اگر میری وجہ سے جا کر کوئی ایک چیز پہ بھی فرق پڑے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور میں چیریٹی کے لیے میں کام کرتی. وہاں جو میں نے کانسٹیٹوئنسی میں بھی کیا تو میں نے ایجوکیشن، ہیلتھ اور مطلب لوگوں کو پاورٹی سے نکالنے کی کوشش، بس میں نے اس کو ہی فوکس رکھا کہ میں کالونیز میں جاتی رہی، ہر جگہ جو جہاں مدد کر سکتی تھی میں نے پوری کری. پتہ نہیں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہزاروں یونیفارمز دیے. بہت اللہ کا شکر ہے کافی کام کیا اس چیریٹی کے حوالے سے. بالکل صحیح. بیگم صاحبہ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ اب کام کرتی ہیں، ورکنگ ویمن. آپ کی زندگی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ویری انسپریشنل. آپ نے جیسے میں نے کہا کہ ہر کامیاب شخص کے، چونکہ محاورہ اسی طرح ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر ہر کامیاب شخص کے ساتھ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. پلیز ایڈوائز، گیو اے ٹپ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ضرور کریں. اور میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ عورتیں پڑھیں نہیں، کام کریں، کیونکہ میری اپنی بیٹیاں بھی ڈاکٹر ہیں. مگر مجھے ہمیشہ یہ بات کا رہا اور میں نے بیٹیوں سے اپنے یہی کہا کہ آپ گھر کو ٹائم ضرور دو. ہاں، بچے نگلیکٹ ہوں گے تو آپ پالیٹکس کرو گی تو پہلے آپ جنریشن تو بنانے جا رہی ہو، آپ وہی نگلیکٹ کرو گی، وہی خراب نہیں ہوگی تو آگے جنریشن کیسے صحیح بنے گی. چونکہ ماشاءاللہ آپ نے 4 بچوں کو ڈاکٹر بنایا جو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. سو کیا اب سختگیر ماں تھیں، کوئی بہت ڈسپلن کرنے والی، کوئی بہت ڈنڈا ہاتھ میں رکھنے والی؟ ڈنڈا تو نہیں، مگر ہاں ڈسپلن تو بہت کرا میں نے بالکل. کیونکہ جیسے میرا بیٹا ہے، میں آج تک یاد کرتی ہوں، ایک ہی بیٹا ہے تو مجھے بڑی فکر ہوتی تھی کہ وہ ایک رات کو اگر وہ دیر سے آئے تو میں بالکل اجازت نہیں تھی. اور ایک ان کے دوست تھے، میں ان کو زیادہ تر انکریج کرتی تھی کہ تم اپنے دوستوں کو گھر لے آؤ. بیٹیوں کو بھی میں نے ہمیشہ یہ انکریج کیا کہ تم گھر سب کو بلا لو، میں سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ دن رات رہو، میں گھر پہ ہوں گی. کیونکہ مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میری بیٹیاں یا بیٹا جائے، پتہ نہیں ان کے ہاں کوئی گھر پہ ہو دیکھنے والا یا نہیں. میں نے ہمیشہ اپنے ویلکم کیا کہ آؤ کھیلو، کرکٹ کھیلو، جو مرضی آئے کرو. مجھے کسی چیز کی کبھی فکر نہیں ہوئی کہ گھر خراب ہوگا یا کچھ ہوگا، کیونکہ یہ سب بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. آپ کی یہ پرسنالٹی بننا اور یہ خراب ہو جانا بہت ہی ایک چھوٹی سی نگلیکٹ ہونے کی وجہ سے، ایک چھوٹا سا ٹائم نہ دینے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنی اہم ذمہ داری نبھائی، آپ نے گھر سنبھالا، آپ نے بچوں کی تربیت کی. بیگم صاحب، بعض اوقات خواتین اس معاملے پہ فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو وہ کر نہیں پا رہے جو ہم میں پوٹینشیل ہے، اور مے بی ہمیں انڈرمائن یا ہم اب گھر میں رہ رہے ہیں، محدود رہنا پڑ رہا ہے ہمیں، اور شاید ہی ہم اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال نہیں کر پا رہے. کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا؟ ایک طرح سے یہ بھی کہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی سپورٹ بہت رہی ہمیشہ. وہ ہمیشہ ہر چیز کو مجھے انکریج کیا کہ جو مجھے کرنے کا ہوا اس کو انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ نہیں آپ گھر میں رہو یا کچھ. تو یہ مجھے بہت سپورٹ رہی، اور میرا خیال دینا چاہیے اس چیز سے. اگر عورتوں کو کوئی اتنی اچھی پرسنالٹی ہو یا کچھ کر سکتی ہوں تو ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، آپ ٹائم دے کے ہماری بہنیں تھوڑی سمجھداری سے اگر چلیں تو میرا خیال ہر چیز ساتھ چلے گی. میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی کہتی ہوں، دیکھو ہر کام ہوتا ہے مگر سمجھداری اور طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے گھر کو، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پھر سب کام ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، جگلنگ بٹوین رولز کتنا مشکل لگا آپ کو؟ ایک بہت ایکٹیو ہسبینڈ کی وائف ہونا، ایک ماشاءاللہ سے 4 بچوں کو تربیت کرنا اور گھر کی پوری ذمہ داری لینا، رول بٹوین مدر اینڈ وائف، اینڈ دین obviously daughter in law as well، اینڈ باقی جو آپ نے چیریٹی کی رسپانسبلٹیز بھی لیں اور ان کو بھی تھوڑا سا میرے خیال سمجھداری کے ساتھ اگر ہینڈل کرے تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ اگر سب کچھ صبر سے، میرے خیال صبر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے کہ میں بہت سکون سے کرتی ہوں. مجھے کسی چیز کی پریشانی یا میں بہت ہائپر نہیں ہو جاتی ہوں، تو میرے خیال شاید اس کی وجہ سے سنبھال لیا. تو آپ کبھی گھبرائیں، کبھی آپ نے روکا ہو؟ روکا اس لیے نہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ پالیٹکس سے رک نہیں سکتے،
کیونکہ ان کے گھر میں بھی کالج میں جب تھے تو فائرنگ سے ان کی ہاتھ میں بلٹ لگی ہے، ابھی بھی موجود ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرا خیال روکنا عقل مندی نہیں ہے. میری کچھ دوستیں تھیں جو مجھ سے بہت ہوتا تھا کہ تم سارا وقت یہی انٹرٹین کرتی، کیونکہ ظاہر ہے پالیٹکس میں ایک چیز نہیں ہوتی، پھر آپ کے ہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. مگر میں جب بچے میرے چھوٹے تھے تو میں بالکل پالیٹکس میں نہیں رہی. میں بس یہ ضرور تھا کہ خان صاحب جب آتے تھے تو ہمارے یہیں ہوتے تھے، تو وہ سارے پروگرامز ہوتے تھے، میں سب کچھ کرتی تھی، مگر میں پالیٹکس میں کبھی نہیں گئی. ٹھیک ہے. اور آپ نے کبھی اپنے رائے اور مشورے بھی اس میں نہیں، وہ ہم بات کرتے تھے تو وہ ہوتی تھی، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، مگر ایکٹیولی میں کبھی انوالو نہیں ہوئی. اچھا، ایک اور جو چیز بہت ایویڈنٹ ہے ان کی پرسنالٹی میں، وہ ان کا بہت زیادہ رجحان ہے جو وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن پاک کو بڑی سند کے ساتھ، صحت کے ساتھ، وچ از ناٹ کامن. لوگوں کو تو صحیح سے ایک صورت، ایک آیت نہیں پڑھنے آتی. ان کو وہ پڑھتے بھی بہت زیادہ ہے ہمیشہ سے، اور یاد بھی ان کو بہت رہتا ہے. یہ میں اپنے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے تو کل کی بات آج نہیں یاد رہتی، مگر ماشاءاللہ وہ بہت ان کو یاد رہتا ہے. اور انہوں نے تو پورا عربک کورس بھی کیا ہوا ہے، تو عربک سمجھتے بھی ہیں وہ نا، تو اس طرح وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں. جی، آپ کے سامنے ہے کہ آج کل بیگم صاحبہ بدقسمتی سے ریپ اور بچوں کے ساتھ جو کے واقعات ہیں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. آپ I'm sure آپ بھی اس کو بہت سینسیٹیولی دیکھتی بھی ہوں گی اور محسوس بھی کرتی ہوں گی. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس پہ ہمیں بہت ضروری ہے کام کرنا چاہیے، اور کوشش کروں گی کہ میں اس پہ بھی کچھ کروں، اور اس میں سخت سزائیں دینی چاہیے. کچھ نہ کچھ جب تک میرے خیال سخت سزائیں نہیں ہوں گی تو یہ معاملہ ٹھہرے گا نہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، مگر سخت سزائیں دینے کی وجہ سے کنٹرول میں رہتا ہے. اور بہت زیادتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہمت دے کہ اس پہ بہت کام کریں، اور کرنا بھی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بہت بیرون ملک دورے کیے ہیں. سب سے کوئی یادگار ترین ایسا وزٹ جو پرسنل ہو سکتا ہے، آفیشیل ہو سکتا ہے، کیا آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہم باہر تو بہت زیادہ گئے ہیں، مگر جو سب سے خوبصورت اور بہت ہی میں ہمیشہ یاد کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی جب ہم عمرہ کرنے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ کے اندر گئے، تو میرا خیال وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور میں کہتی ہوں میری زندگی کا سب سے اچھا وہ سفر تھا. اچھا، ماشاءاللہ. بیگم صاحبہ، یہ جو جس عمارت میں ہم موجود ہیں، ایوان صدر، اس میں بھی آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے. آپ اس کی تزئین و آرائش میں بھی خود دلچسپی لیتی ہیں. کچھ پودے آپ نے لگوائے ہیں پھلدار. یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ نے خود سے، آپ کو دلچسپی ہے؟ مجھے ہے خود سے، مجھے خود سے شوق ہے کہ مجھے گرینری کا شوق ہے، اور پودوں کا، ان سب چیزوں کا. اور جہاں اگر بیٹھے ہو تو اگر اس کو اچھا لگے تو اچھا لگتا ہے نا، اچھی طرح کوئی چیز ہو. اب اگر میں یہاں سے جاؤں گی انشاءاللہ تو پھر دوسرے لوگ یہی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح رہتی تھیں. تو کوئی ایسی ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی بھرو، بٹ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور یہی کوشش رہتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہمیشہ سے آپ کی طبیعت میں تھا، سنگھارنا، سنوارنا چیزوں کو، اور اس میں وہ کرنا. اچھا بیگم صاحب، تنقید بھی کرتی ہیں آپ پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر؟ آپ کو کوئی چیز نہ اچھی لگی ہو؟ کرتی تو ضرور ہوں. اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریسیپٹیو ہیں اس کے؟ ہاں، سن بھی لیتے ہیں، کبھی سن بھی لیتے ہیں، اور نہیں تو اپنی مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. اور اختلافات پالیٹکس جیسے ہیں، پالیٹکس میں وہ اپنی ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں، ظاہر ہے. آپ نے ایک اچھی، ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزاری. کین یو پلیز شیئر دا سیکرٹ؟ وہ مجھ سمیت بہت ساری خواتین کے ساتھ کہ ہاؤ ٹو ہیو اے، میرے خیال سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے تو زندگی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. آپ سوچ سمجھ کے ہر چیز، ہر قدم اٹھاؤ، ہر دیکھیں، تو میرے خیال میں دونوں کے ساتھ، دونوں کو مل کر چلنے والی زندگی ہوتی ہے. بیگم صاحبہ، ایک وہ کہتے ہیں نا، خواتین کی ذمہ داری ہے، انہیں برداشت کرنا چاہیے. دونوں کی ہونا چاہیے. میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھی انسان ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تو زندگی بہت اچھی رہے گی. گھریلو تشدد بھی پاکستان میں ایک بہت مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں آج کل یہ بھی کیمپین کی جا رہی ہے. کوئی 16 دن جو ہے وہ گھریلو تشدد، اور خاص طور پہ کیمپین یہ پینڈیمک کے دنوں میں بھی تشدد میں بہت اضافہ ہوا ہے. سب کو صبر سے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی صبر سے رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی. تو میرے خیال میں یہ تشدد
وہ دوسری طرح کے تشدد میرے خیال ہو رہے ہیں نا. مگر یہ کہ گھروں کا تو ماحول ہم سب پر ہے, ہم سب پہ ہے, مرد عورت کی اس میں بات نہیں, مگر سب کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, صبر سے چلنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں صبر بہت ضروری ہے. اگر آپ صبر, وہی چیز میں جب اپنی سب سے یہ بات کہتی ہوں کہ ایک آدمی کو اگر موڈ آف ہو, خراب ہو, تو آپ اس وقت صبر کر لو, اور دوسرے وقت وہی بات آپ اگر اچھی طرح کہو گے تو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. اگر وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی یا موڈ خراب ہے, تو اگر آپ بھی اس وقت خراب کر لو تو وہ بات وہیں خراب ہو جاتی ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گی, جب ایک کا مرد ہو یا عورت, میں اس کی بالکل وہ نہیں ہوں کہ مرد عورت کو دب کے رہنا چاہیے. سب کے رائٹس ایک طرح کے ہوتے ہیں, سب انسان ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ اگر مرد کا ایک وقت کچھ, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف یہی نہیں ہوتی, کبھی آفس میں کام ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو آپ تھوڑا سا اس وقت صبر سے رہو, اور تو ہر چیز صحیح رہے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, لو میرج یا ارینج میرج, آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کیا بہتر ہے نوجوانوں کو, یا جن لوگوں کی شادیاں, کیا تجویز؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ ارینج میرج یا لو میرج, مگر اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ اگر ملا ہو تو عورت مرد کو یہ پہلے سے ایک طریقے سے ملنا چاہیے کہ رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ایک طریقہ, ایک رہنے والا بات ہوتی ہے, تو اس طرح اگر ہو شادی تو کوئی حرج نہیں. آپ نے بچوں کی شادیاں بھی کی ماشاءاللہ, اس میں آپ نے اپنی زیادہ وہ رکھا کہ آپ پسند ناپسند یا بچوں کی پسند؟ نہیں, دیکھیے میں اسی لیے آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ چاروں بچوں کی ارینج میرج ہے. ارینج میرج ہے, مگر ہم نے کبھی کسی کو فورس نہیں کیا. ہم نے ان کو چوائس دی کہ یہ تمہارا پروپوزل ہے, اب آپ ملو, مل کے دیکھو کہ آپ گزار کر سکتی ہو, رہ سکتی ہو یا نہیں. چاروں بچوں کے ساتھ یہ کیا. چاروں کے ساتھ ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا. بیٹے کو بھی ہم نے 3-4 اچھی فیملی, پڑھی لکھی فیملیز, ایجوکیٹڈ فیملی, سب کو ان کو دکھایا کہ اب تم پسند کرو, اگر تمہیں پسند آئے, تم سمجھتے ہو کہ تم زندگی گزار سکتے ہو, ضرور. اور بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کیا. بیٹیوں کے پروپوزل آئے, ان کو ملایا کہ ہم نے دیکھا ہے اچھی فیملی ہے, پڑھے لکھے لڑکے ہیں, اچھی فیملی کے, آپ ملو, اگر آپ سمجھتی ہو کہ یہ آپ کے ساتھ گزارا ہو جائے گا تو ضرور. تو یہ ہمارا رہا. بالکل. بیگم صاحبہ, ساس بہو کے اختلافات بھی ہمارے معاشرے کی ایک بڑی جوسی سٹوری ہے, ہمارے اکثر ڈراموں کا موضوعات ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ ہاؤ ٹو ہیو اے ہیلدی ساس بہو رشتہ؟ ساس کو رول بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ میری جب بیٹے کی شادی ہوئی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میں جس ایج میں شادی ہوئی تھی تو بہت امیچور تھی. جو اب میری میچورٹی ہے, تو آپ کو یہ ساس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ ایج میں ہر کی امیچورٹی ہوتی, تو آپ اگر میچورٹی سے اور صبر سے کام کرو گے تو ہر حالات ٹھیک رہیں گے. اس طرح اگر چلیں تو انشاءاللہ کبھی نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے یہاں بہت اچھا ماحول ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رکھے. جیسے میں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ یو آر انسپریشنل ان ایوری وے, ایز مدر, ایز وائف, ایز اے لیڈی ہو از پرفارمنگ ہر رولز اینڈ ڈیوٹیز. جہاں پہ بات ہوتی ہے چیریٹی کے, بھی پچھلے دنوں کامن گیا پاکستان سے, تو آپ وہاں بھی موجود تھی. جی نہیں, اس کو تو دیکھنے میں بہت سال پہلے, 6 مہینے پہلے بھی گئی تھی, 8 مہینے پہلے بھی, کہ یہی مجھے خیال, میں کوئی ایسا فوکس نہیں ہوتا, میں تو ایک زندگی دنیا کی گزار رہی ہوں, اور دیکھ کے یہ افسوس ہوتا ہے, چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو, ہر کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور جیسے میں پریزیڈنٹ صاحب سے کہہ رہی تھی کہ آپ اگر اس حیثیت پہ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کیا کیا. تو چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو چاہے پرندے ہوں, تو ہر کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو انسانی درد ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے. اگر درد آپ کے ہوگا تو آپ ہر چیز کا خیال رکھو گے. بالکل. تو میں تو مجھے کوئی تکلیف کی چیز ہوتی ہے, میں ہر کچھ اس تکلیف کو کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ چاہے ایجوکیشن ہو چاہے بچوں کا کوئی پرابلم ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور کرنے کی توفیق دے کہ جہاں تک کر سکیں, جو کوشش ہو سکے انشاءاللہ کریں گے بہتری کے لیے, اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور آپ نے ہم سے بات چیت کی اس کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی, تو بڑی جامع گفتگو تھی فرا, میں تو بہت انجوائے کر رہا تھا, آپ نے بھی بہت انجوائے کیا. ایک عورت ہونے کے ناطے ہمارے پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے ایک اچھی رول ماڈلنگ, تاکہ خواتین کو یہ لیڈ مل سکے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف ذمہ داریاں جو ہے نبھانی.
تو آپ نے یہ انٹرویو دیکھا, بہت ہی مجھے مزہ آیا. فرا نے بہت اچھا انٹرویو کیا, بڑے اچھے سوال تھے, اور میں کوئی ایسا سوال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کاش فرا آپ یہ بھی پوچھ لیتی. آپ نے سارا کچھ پوچھ لیا, اور بڑے ویری جنرس. سے پتہ ہے میں اتنی جنرس, آپ جب اتنے جنرس ہوتے ہیں نا تو میری شرمندگی ہوتی ہے, کیا میں بھول گئی تھی, میں نے یہ اتنی تعریفیں نہیں کی تھی. میں نے یہ باتیں نا لکھ لی تھی تاکہ میں نہ بھول جاؤں.